خاتم پیغمبراں فخر عرب خاتم النبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آج ہم اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے چھٹے سال کے بارے میں کچھ سنیں گے. ناظرین، اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ بیعت الرضوان اور صلح حدیبیہ ہے. تاریخ اسلام میں اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا. چھٹے مدنی و ہجری سال مطابق 628 شمسی کا سب سے پہلا واقعہ غزوہ بنو لحیان ہے. یہ ایک مختصر سا غزوہ تھا جس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان قبیلوں کو سزا دینے گئے تھے جنہوں نے رجی میں دھوکے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 200 افراد کا لشکر تھا جس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ قبیلے خوف سے بھاگ گئے اور بغیر لڑائی کے یہ غزوہ اختتام کو پہنچا. ناظرین، چونکہ سن 6 ہجری تک مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں امن و سکون ہو گیا تھا، بالخصوص شہر مدینہ اور اس کے اطراف یعنی قریبی علاقے فتنہ بازوں سے پاک ہو چکے تھے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں اس گھر کی بھی زیارت نصیب ہو جس کی طرف پانچوں وقت رخ کر کے وہ پیشانیوں کو لذت بندگی سے سرشار کرتے تھے. آخر کار ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ نوید سنائی، یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوئے ہیں. ناظرین، یاد رہے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اندازہ لگا لیا کہ اب ہماری دلی مراد بھر آئے گی. آپ علیہ السلام نے عمرے کے لیے تیاری شروع فرما دی. آپ علیہ السلام کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام کی بھی ایک تعداد نے تیاریاں شروع کر دیں. ذوالقعدہ شریف سن 6 ہجری 628 شمسی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے. مسجد ذوالحلیفہ جسے آج کل ابیار علی بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچے تو احرام باندھا، پھر قربانی کے اونٹ ساتھ لیے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر تلبیہ یعنی لبیک کی روح پرور صدائیں بلند کیے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے. مسلمان چونکہ عمرے کے ارادے سے نکلے تھے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی خیال رکھا کہ غیر مسلم اس لشکر کو جنگی مہم نہ سمجھیں، لیکن غیر مسلم سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی عمرے کی اجازت دینے پر تیار نہ تھے. چنانچہ انہوں نے لشکر بھیجا جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ مکے سے باہر مسلمانوں کو بزور شمشیر روکے. آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر عمل ہوا کہ جنگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے، لیکن اگر کوئی اللہ کے گھر جانے سے ہمیں روکے تو اس کا مقابلہ کر لیا جائے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جو ہمیں عام راستے سے ہٹ کر حدیبیہ تک لے جائے؟ یہ اس لیے تھا کہ شاہراہ عام پر غیر مسلموں کے لشکر سے جنگ کا اندیشہ تھا. یوں مسلمان عام راستہ چھوڑتے ہوئے بڑے دشوار گزار راستوں سے ہو کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. وہاں جا کر آپ علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی اور ایسا بیٹھی کہ اٹھائے نہ اٹھتی تھی. اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، قصوہ تھکی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے کہ تھک کر بیٹھے، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، یعنی در حقیقت اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کو روکا تھا.
چونکہ آپ علیہ السلام غیبی اشارہ سمجھ گئے تھے، اس لیے اپنے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گواہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مکے کے غیر مسلموں کی ہر وہ شرط مان لوں گا جس میں حرمات الہی کی اہانت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے وہیں پر سب کو خیمہ زن ہونے کا حکم فرمایا۔ غیر مسلموں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان حدیبیہ پہنچ گئے ہیں تو وہ حیران و ششدر رہ گئے کہ ان کا لشکر تو انتظار کرتا رہ گیا جبکہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے لیے بالترتیب بدیل بن ورقہ، خزائی، عروہ بن مسعود ثقفی اور حلیس بن علقمہ اور مکرس کو بھیجا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جس حکمت عملی سے ان سب کو جوابات دیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بہرحال انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں کہ کسی طرح یہ لوگ واپس چلے جائیں اور عمرہ نہ کریں۔ ناظرین، جب غیر مسلموں کے سفیروں کی سفارتکاری کسی کام نہ آئی تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس اپنا سفیر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ اس کام کے لیے مشورہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے کہ ان کے وہاں تعلقات بھی ہیں اور ان کے خاندان کا اثر و رسوخ بھی ہے، پھر وہ خود بھی نرم مزاج ہیں تو کامیابی کا امکان زیادہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز پسند فرمائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ غیر مسلموں کو قائل کریں کہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف پہنچے اور قریش کے سرداروں کو یقین دلانے لگے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ خود طواف کر لیں، دوسروں کی بات مت کریں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز اس گھر کا طواف نہ کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا طواف نہ فرما لیں۔ بات بڑھ گئی اور ان کا قیام وہاں لمبا ہو گیا۔ ایسے میں یہ افواہ سرگرم ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار رہو گے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عہد لے کر آپ علیہ السلام کی بیعت کی، اور یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان ہے۔ اس درخت اور اس کے نیچے ہونے والی اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 اور دوسرا سورہ فتح میں آیا ہے۔ یہ بیعت ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ حیات تھے اور ٹھیک تھے۔ ناظرین، غیر مسلموں تک جب یہ خبر پہنچی کہ محض افواہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کر لیا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اب وہ اس مسئلے کا سنجیدہ حل نکالنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ قریش کی طرف سے دیگر نمائندوں کے علاوہ عروہ بن مسعود نے بھی آ کر گفتگو کی، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عشق مصطفیٰ کے ایسے ثبوت دیے کہ عروہ بن مسعود حیران ہو گیا اور جاتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھنے لگا اور پوری لشکر گاہ کو دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا، اس سے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر پڑا تھا۔ چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر ان لفظوں میں بیان کیا: اے میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خنخار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے پر اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے
کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی جا چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے خطیب قریش سہیل بن عمرو قریشی کو بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر معاہدہ کیا، اور معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی یعنی چابی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکے میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت، آزادی کے ساتھ گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور کئی دنوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار و اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے۔ جو مسلمان مکے جاتے وہ اپنے چال چلن، عفت یاری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ تاریخ گواہ کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، ظاہر کی نظر میں اسلام کے لیے دبتی ہوئی بات تھی، اور حقیقت میں ایک بڑی نمایاں فتح تھی، جسے اللہ کریم نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ فرمایا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام میں حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں، مگر لوگوں کی عقلیں اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، اس صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ جنگ و جدل والے معاملات رک گئے، جنگیں رک گئی۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف بادشاہوں کے پاس مکتوبات بھیجے، جن میں سے بعض نے جو اسلام کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہوئے، اور بعض نے جو وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ جو بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے، تو لہٰذا پھر وہاں جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی سال اپنی مہر بنوائی۔ یہ مہر چاندی کی انگوٹھی پر پتھر لگا کر یہ کندہ کروائی گئی، اور اسی سال جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سریہ نجد بھی واقع ہوا تھا۔ ناظرین، اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے 7ویں سال کے واقعات ہم انشاءاللہ الکریم اگلے سلسلے میں سنیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبی، خاتم النبی ہے نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبراں فخر عرب۔